بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو سکے۔ میرا نام نینا ہے۔ آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں شادی کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا یہ راز سب کے سامنے کھل کر آئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے رو رو کر درخواست کی تھی کہ پلیز میری شادی مت کرو، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ کہنے لگے تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، شادی کر کے ہم اپنی مرضی فرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ شادی ایک مضبوط بندھن ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو گی اور ہم بھی سکون سے مر سکیں گے۔ میری ضد دیکھتے ہوئے میرے ماں باپ نے میرے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں اپنی ماں کو یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں دلہن بنی آج اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھ پر اس قدر خوف تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا۔ مجھے خوف لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر اندر کمرے میں آ جائے گا، اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں اپنی یہی سوچ کا تانا بانا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے میرا شوہر جاوید کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا، کیونکہ دل میں کچھ ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر دیکھا، پتہ نہیں اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے کے باہر دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور پھر باہر چلا گیا۔ میرا دل تو جیسے دروازے کے بند ہونے پر یوں لگا جیسے سینے میں ہی تھم جائے گا۔ میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جھٹکا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور جاوید کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے چہرے کی حالت کچھ ٹھیک تھی، جذبات تھوڑے نارمل تھے۔ وہ میرے پاس آیا۔ جیسے ہی میرے پاس بیٹھا میں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کچھ دیر میرے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جتنی تمہاری خوبصورتی کی باتیں اپنی بھابھی سے سنی تھی وہ سب تمہارے سامنے کم ہیں۔ بھابھی نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریف کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جتنی بھی تعریف کی تھی وہ سب کم تھی۔ تم تو ان تعریفوں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی جس میں شاید منہ دکھائی کا کوئی تحفہ تھا، میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ایک چین نکالی اور میرے گلے میں پہنانے لگا، لیکن میں اس سے دور ہو گئی اور طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ جاوید سچ میں پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے سونے کے لیے کہہ دیا۔ میں دوبارہ سے لیٹ گئی اور سو گئی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ میرے ایک جیٹھ اور جیٹھانی تھے، وہ اپنے الگ گھر میں رہتے تھے، ابھی صرف شادی کے لیے اس گھر میں آئے ہوئے تھے۔ میری جیٹھانی اور میری نند کا سلوک میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ جاوید نے 2-3 دن مجھے کچھ نہیں کہا تھا، بس مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہا کہ شوہر بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی ہوئی چیز استعمال میں نہیں لاتا تھا۔ کہتا تھا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کی استعمال کی ہوئی ہوں۔ ایک بار کھانے کے بعد میرے جیٹھ نے جاوید کے گلاس سے پانی پی لیا تھا، اور وہی گلاس میرے جیٹھ نے اس کے سامنے دوبارہ رکھ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جاوید نے دوسرا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی پیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار تو میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا تو مجھ پر ہی غصہ ہونے لگا۔ کہنے لگا کوئی میری چیز کو استعمال کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے استعمال کی ہوئی چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کہنے لگا پلیز میری چیز استعمال مت کیا کرو، مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل تھا جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور جاوید کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ جب وہ مجھے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کو وصول کرے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی۔ اس وقت یہ سوچ سوچ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزر چکے تھے۔ میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگی تھی۔ اب تو میری جیٹھانی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شام کو جب جاوید اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے بیچ میں ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھونے لگی اور وہ میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا بہت ظالم ہو تم، 10 دن گزر گئے ہماری شادی کو، لیکن تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میرے پاس آ گیا۔
میرے ہاتھ سے برتن پکڑے اور اسٹینڈ میں رکھتے ہوئے کہنے لگا چھوڑو یہ سب، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، اور میرا ہاتھ تھام وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا لی، اور میں یوں بیٹھی جیسے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میری دھڑکنیں بری طرح سے چل رہی تھیں، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میرے خوف کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا آخر تمہیں پرابلم کیا ہے نینا؟ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو۔ ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی ہو، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے؟ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تب تم بری طرح سے کانپنے لگتی ہو۔ ایسا کب تک چلے گا؟ تب میں نے کہا مجھے خوف لگتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا خوف ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روک دیا۔ کہنے لگا آج نہیں، تم مجھے نہیں روک سکتی، آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنا پڑی تو کر دوں گا۔ اس کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں جاوید کو کیسے بتاتی کہ میں اسے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دے رہی تھی؟ دراصل مجھے رونق سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی ایسے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے پہل تو ہمارے بیچ صرف باتیں ہوتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی میری تعریف کرنے لگا کہ پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، جیسے میری دوستوں نے کر رکھی تھی، لیکن میں یہی جانتی تھی یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اب ہمارے بیچ کسی بھی بات کا کوئی پتہ نہیں رہا، ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں شیئر کرنے لگے تھے، وہ باتیں بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پیار میرے لیے سزا بن جائے گا۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ یہ کیسے نازک عمر تھی کہ لڑکیاں بہت جلد اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک بار رونق نے مجھے باہر ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میرا اپنا وجود یہ حال تھا کہ اب باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگے تھے، ہم بے قابو ہونے لگے تھے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو رونق سے ملاقات کرنا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرا تھا، ہم ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار رونق سے یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دے، حالانکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا تھا، حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے گھبراہٹ کم ہونے لگی۔ رونق مجھے بتانے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس اسپین جا رہا ہوں اور کچھ سال بعد واپس آ جاؤں گا اور پھر تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ 3-4 سال میں اچھا خاصا سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ رونق کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا رونق میں اتنے سال کیسے جیوں گی تمہارے بغیر تو میں مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب روتے روتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور رونے لگی۔ ہم دونوں کا یہ ملنا پہلی بار تھا، رونق کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم پریشان مت ہو، اب بھی میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور تمہارے ماں باپ بغیر نوکری کے مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ میں اس کے سر لگ کر رو رہی تھی، پتہ نہیں رونق پر کب سرخوشی سے چڑھنے لگی اور مجھے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا۔ کہنے کو میں بھی تمہارے بغیر کیسے جیوں گا، مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ جب بھی میں اداس ہوں تو تمہیں یاد کر لیا کروں، اس حسین وعدوں کو یاد کر کے دل کو سکون پہنچا لیا کروں۔ یہ سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور میں رونق سے پیچھے ہٹی۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے بھی میں بے بس ہو گئی تھی۔ میں اسے زیادہ منع نہیں کر پائی اور وہ ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن گئی تھی۔ میں بس روئی جا رہی تھی، میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا رونق مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی پوری ہوگی میں واپس بھی آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا، تم شادی مت کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہلے پہل وہ مجھ سے بات کر لیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنا بھی بند ہو گئی۔
اس کا فون بھی بند جانے لگا۔ بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 4 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں 21 سال کی ہو چکی تھی اور میرے رشتے آنے لگے۔ میں اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی بہانہ کر دیتی اور کبھی کوئی بہانہ کر دیتی، لیکن جاوید کے رشتے میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ میں انکار کر سکوں۔ وہ خود خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ پھر میں کیسے انکار کرتی؟ میرے ماں باپ نے میری اس سے شادی کر دی اور میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ لیکن ایک دن جاوید اپنے ایک دوست کو گھر لے آیا اور اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ رونق تھا۔ کتنی عجیب ہر گھبراہٹ پر گھر گئی تھی، کیونکہ رونق بھی مجھے پہچان چکا تھا اور اب تو رونق میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 4 سال میں وہ نہیں آیا تھا تو اب کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے سے ہی بری مشکل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے اس حالت میں اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے وہ وجہ جاننا تھی کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی اور شادی کی پہلی رات سے اس سے دور کیوں بھاگتی تھی۔ پھر صبح سے رات ہو گئی تھی، جاوید کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں ٹیبلٹ کھا لوں گی اور پھر کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا رونق میرا گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ پھر جاوید کہنے لگا جانتی ہو میرے دوست رونق کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی لیکن اسے اس لڑکی نے دھوکہ دے دیا۔ وہ تو اس لڑکی کے خاطر بیرون ملک چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر سکے اور اس لڑکی سے شادی کر سکے، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ جہاں گیا تھا وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جس میں اس کی ٹانگ بھی خراب ہو گئی۔ وہ بھی سہارے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل پرس کسی نے اٹھا لیا تھا اور اسے واپس نہیں ملا، اس لیے وہ اس لڑکی سے دوبارہ بات نہیں کر پایا۔ کمپنی سے اسے نوکری ملی تھی، انہوں نے اس کا علاج کروایا تھا لیکن اسے 4 سال کے لیے قید کر لیا تھا۔ جیسے وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس گھر نہیں جا سکتا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کا فون نمبر اسی فون میں تھا جو کہ ایکسیڈنٹ کی جگہ پر وہی موقع پر کسی نے اٹھا لیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کے لیے آیا تھا۔ پھر جاوید کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں رونق کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی تھیں اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میرے کان شل ہو رہے تھے۔ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جاوید کے پاس آئی، میں رونے لگی۔ جاوید نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے جاوید کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں نے رونق سے محبت کی تھی، میں نے 3 سال تک اس کا انتظار کیا۔ مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ تم جان جاؤ گے تو مجھے نہیں رکھو گے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے قریب آؤ۔ میں تمہیں سب سچ سچ بتانا چاہتی تھی لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی کہ تم استعمال کی ہوئی چیز دوبارہ استعمال نہیں کرتے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے۔ لیکن آج میں تم سے اپنی ہر بات کہہ دی ہے، چاہے تم مجھے معاف کر دو اور چاہے تم مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر جاوید کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں۔ کہنے لگا کہ یہ کیسی محبت تھی؟ پھر کہنے لگا کہ محبت اور عزت ایک ساتھ عورت کے صرف اس کا شوہر دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے دوست کی رونق کی بہت بری لگی تھی۔ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی تھی اور ہمیشہ اس کی اس بات پر برا بھلا کہتا رہتا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تم میری محبت بن گئی تھی، شادی کے ساتھ ہی تم سے محبت خود بخود ہی ہو گئی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں، لیکن تم میری بیوی ہو۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے جسم کو چھپا کر رکھتے ہیں، اس کی کمیوں کو بھی چھپا لیتے ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ راز بھی چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں پتھر کی بن گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جاوید کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں جاوید کی محبت رونق سے بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ چاہے جانے کے قابل تھا، مجھے معاف کر چکا تھا۔
اس نے رونق سے دوستی بھی ختم کر لی تھی۔ اس کے بعد رونق کبھی ہمارے گھر پر نہیں آیا کرتا تھا اور نہ ہی جاوید نے کبھی اس کی گفتگو کی۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ جاوید نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے طعنہ نہیں دیا اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں اس کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے لیے حکم کا مقام رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کریں، نہ کہ غیر مرد کی 4 دن کی محبت کی باتیں سن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیں۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔